اوہ مائی گاڈ، میں آج اتنی دیر تک سوتی رہی۔ انوشی کی آنکھ کھلی تو رات کے 8 بجے تھے۔ وہ پورے 4 گھنٹے سوئی تھی۔ یا اللہ، آنی بھی کیا سوچ رہی ہوں گی کہ میں کتنا سوتی ہوں۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی اٹھی تھی۔ وہ کمرے سے نکلی تو نیچے لاؤنج میں دانیال صاحب اور سمیہ بیگم کے سوا سب گپے لگا رہے تھے۔ ماما پاپا کہاں ہیں؟ وہ نیچے جانے کے بجائے ان کے روم کی طرف آئی تھی، مگر اندر کی بات سن کر وہ چونکی تھی۔ دیکھیے عاطقہ نے خزیمہ کے لیے انوشی کا رشتہ دیا ہے۔ بہت ہی اچھا سلجھا ہوا بچہ ہے۔ وہ تو آپ سے خود بات کرنے کا کہہ رہی تھی، مگر میں نے کہا کہ پہلے میں کر لیتی ہوں۔ سمیہ بیگم نے کہا تھا۔ اچھا، دانیال صاحب نے ایک لفظی جواب دیا تھا۔ کیا اچھا؟ دیکھیے اب میں کچھ نہیں سنوں گی۔ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے بھائی جان کو بھی انکار کر دیا تھا، پھر آپا کو بھی منع کر دیا، لیکن اب میں نہیں سنوں گی۔ حد ہے، انوشی شادی نہیں کرنی کیا 20 سال کی ہو گیا؟ سمیہ بیگم نے غصے سے کہا تھا۔ ہولڈ بیگم، آرام سے، کیا ہو گیا؟ پہلے انوشی سے پوچھو، اگر وہ ہاں کہتی ہے تو مجھے بتانا، میں اس کی معلومات نکلوا لوں گا۔ دانیال صاحب نے کہا تھا۔ وہ میری بیٹی ہے، میں جانتی ہوں وہ منع نہیں کرے گی۔ اور آپ کو کیا معلومات نکلوانی ہیں؟ بانجا ہے وہ میرا۔ بس میں نے آپ کی بات مان لی نا، اب میری بات مانیے۔ انوشی سے پوچھیے، پھر مجھے بتائیے۔ دانیال صاحب نے بات ختم کرتے ہوئے کہا تھا۔ اہم تو مطلب مجھے چچندر کو تنگ کرنے کا فری ٹکٹ مل رہا ہے؟ ہورے، وہ اچھلی تھی۔ لیکن یاد رکھنا خزیمہ صاحب، انوشی کی ہاں اتنی آسان نہیں ہے۔ ہائی، کیا چل رہا ہے؟ اس نے صاحب کے درمیان بیٹھے ہوئے پوچھا تھا۔ ہیلو میڈم صاحبہ، آپ کی صبح ہو گئی؟ خزیمہ نے اس کے سونے پر چوٹ کی تھی۔ نہ ابھی کہاں، میں تو تھوڑی دیر ہی سوئی ہوں، باقی رات میں سوؤں گی نا، انوشی نے معصومی سے کہا تو سب ہنس پڑے تھے۔ انوشی کی بچی میری شرٹ کیوں پہنی؟ اثر جو دوپہر میں ہی اپنے لیے نیو شرٹ خرید کر لایا تھا، انوشی کو پہنے دیکھ کر صدمے سے چیخا تھا۔ میری مرضی، دل چاہ رہا تھا۔ انوشی نے ایک ادا سے بال جھٹکے تھے، مگر اسے کھڑے ہوتے دیکھا بھاگی تھی۔ بھیا آنی، دیکھیے اسے۔ وہ آگے کی اور سے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ باقی سب لاؤنج میں بیٹھے ہنس رہے تھے۔ ایک شرٹ بہن کو نہیں دے سکتے؟ کیسے بھائی ہو تم، شرم کرو۔ انہیں بھاگتے بھاگتے نصیحت کی تھی۔ میری ہر شرٹ تو تم لے لیتی ہو کہ میں اپنے لیے لایا تھا۔ انو، آج نہیں بچو گے تم۔ وہ بھی پیچھے بھاگ رہا تھا۔ اسد اور انو سے بچے مت بنو، بیٹھ کر بات کرو، اس ساما نے ڈانٹتے ہوئے کہا تو وہ منہ چڑھا کر ساما کے پاس بیٹھ کے تھی۔ بھیا سے پوچھے، اس نے میری شرٹ کیوں پہنی؟ میری غلطی نہیں ہے۔ تم بلیک کلر کی شرٹ کیوں لائے؟ یو نو نا، بلیک کلر از مائی لو، انوشی نے معصومی سے آنکھیں پٹپٹاتے کہا تھا۔ واہ کمال ہے، پوری دنیا کے بلیک کلر پر تم قبضہ کر لو، ہم ریڈ کلر پہننا شروع کر دیتے ہیں، اسد نے چڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ ویسے انوشی، تم اپنا نام چینج کر کے بلیک پرنسس رکھ لو، نبیل نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ نیور، میں کبھی پرنسس بننا پسند نہیں کروں گی، کیونکہ میں کسی شہزادی کی طرح بزدل نہیں ہوں، میں اپنی ریاست کی ملکہ ہوں۔ اوہو، ان شارٹ یہ کہ تم بلیک کلر کی دیوانی ہو۔ خزیمہ نے کہا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ کالا رنگ پسند ہے مجھے، پر کالے دل کے لوگ نہیں، انوشی نے کہا تو ایک سیکنڈ کے لیے سب کچھ سانپ سونگ گیا تھا۔ بات پھر شروع ہوتی، اب ہم بلیک کلر ہی نہیں پہن سکتے کیا؟ اثر پھر سے شروع ہوگا تو کوئی بات نہیں، اکلوتی بہن ہے، شرٹ پہن لی تو کیا ہو گیا، تم نیو ہی لینا، عاطقہ بیگم نے ہنستے ہوئے سمجھایا تھا۔ اٹس ناٹ فیئر آنی، اسے سمجھائیے کہ اپنے وارڈروب سے سوٹ پہنا کرے، روز ہماری وارڈروب میں گھسی ہوتی ہے، اسد نے منہ بنا کر کہا تھا۔ ایوری تھنگ از فیئر، وہ رہی بات وارڈروب کی تو تم میری وارڈروب میں گھس جانا اور میرے سوٹ پہن جانا، سچ بتاؤں مزہ آئے گا، انوشی نے کہا تو پورا لاؤنج کہکو سے گونج اٹھا تھا۔ پورا 1 مہینہ خوب مستی مذاق میں گزرا تھا۔ دانیال صاحب نے بھی خزیمہ کے رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی، انوشی نے بھی خوب تنگ کر کے ہاں کی تھی۔ بالآخر آج انوشی اور خزیمہ کی انگیجمنٹ تھی۔ انگیجمنٹ سیریمنی کی ارینجمنٹ 5 اسٹار ہوٹل میں کروائی گئی تھی۔ ہر طرف رنگ و نور کا سیلاب تھا۔ رائٹ سائڈ پر معزز ہستیاں بیٹھی ہوئی تھی۔ ارینجمنٹ دیکھ کر سب کی آنکھیں حیران تھی، اور کیوں نہ ہوتی، آخر بزنس ورلڈ کے جانے والے دانیال شاہ کی اکلوتی بیٹی کی انگیجمنٹ تھی۔ یہ انگیجمنٹ تمام لوگوں کو ہمیشہ یاد رہنے والی تھی، اور خاص طور پر انوشی کو۔ بھیا آئی کانٹ، انوشی نے پھر بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ انو یار، کوشش تو کرو، شانزی نے کہا تو وہ چڑ گئی تھی۔ میں اتنی دیر سے جک مار رہی ہوں کیا؟ آپ کو پتہ تو ہے میں اتنا ہیوی ڈریس کب پہنتی ہوں، اور چلیے یہ تو پہن لیا، لیکن یہ سینڈل نہیں پہن سکتی، انوشی نے سینڈل اتارتے ہوئے کہا تھا۔ اوکے، تم اپنی سلیپرز پہن لو میری ماں، لیکن اب چلو تو صحیح، دیر ہو رہی ہے، نبیل نے جلد سے کہا تھا۔ لیکن میں گر گئی تو مجھے تو یہ ڈریس پہن کر لگ رہا ہے جیسے اب گری تب گری، انوشی نے کہا تو شانزی نے سر پکڑ لیا تھا۔ ہم ہیں نا،
نہیں گرنے دیں گے، نبیل نے کہا تو وہ مسکرا دی تھی۔ سب باتوں میں مشغول تھے، اچانک لائٹ آف ہو گئی اور چند لائٹس کا رخ مین ڈور کی طرف تھا۔ وہاں سے انوشے بلیک میکسی پہنے نہایت نزاکت سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ اسامہ اور نبیل اس کی رائٹ سائڈ تھے اور اسد اور زین اس کی لیفٹ سائڈ پر چل رہے تھے۔ اسے دیکھ کر سب نے ہوٹنگ سٹارٹ کی تھی۔ نہایت ہی اچھے ماحول میں رنگ سیریمنی ہوئی تھی۔ آخرکار انوشے اور سیما کی انگیجمنٹ ہو گئی تھی۔ 1 مہینہ گزر گیا تھا۔ پراوی چین لکھ رہا تھا۔ سکون کی زندگی گزر رہی تھی اور شاید گزرتی رہتی اگر وہ حادثہ نہ ہوتا۔ کیوں کیا حزیمہ، کیوں؟ کاش ایسا نہ ہوتا، لیکن زندگی میں کاش نہ ہو یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک حادثے میں اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اسے لگا زندگی بکھر گئی ہو، اور یہ بات سچ ہے کہ محبت انسان کی کمزوری ہے۔ اس لیے وہ دن تھا اور آج کا دن انوشے دانیال شاہ نے اپنے اوپر محبت کو حرام کر دیا تھا۔ وہ اپنا ماضی سوچتے سوچتے نیند کی آغوش میں چلی گئی تھی۔ وہ اگلے دن یونی پہنچی تو گراؤنڈ میں ایک عجیب سی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ ایک جگہ کافی بڑا جمٹا لگا ہوا تھا۔ اس نے دوڑ کر حریم سہمے سے انداز میں رو رہی تھی اور فاریہ اسے چپ کروا دی۔ کیا ہوا حیرت؟ اس نے بینچ پر بیٹھے ہوئے پوچھا تھا۔ یار، ایک لڑکا اور ایک لڑکی نیو آئے ہیں۔ آج اس لڑکے نے حریم کے ساتھ بدتمیزی کی تو اسٹوڈنٹ نے اسے منع کیا تھا، اس نے انہیں ہی پیٹ دیا ہے، فاریہ نے بتایا تو وہ جھٹکے سے اٹھی تھی۔ انو یار چھوڑ دو، پہلے ہی تماشا ہو گیا، بہت پاور ہے ان کے پاس، ہر امیر لوگ ہیں۔ حریم نے روتے ہوئے اسے روکا تھا۔ اس کے اوکے میں اسے کچھ نہیں کہتی، لیکن پھر تم مجھ سے فرینڈ شپ توڑو کیونکہ میں بزدلوں سے دوستی نہیں کرتی۔ اس نے کندھے اچکائے تھے۔ سوری یار، وہ تمہیں کچھ نہ کہہ دے، حریم نے ڈر کر کہا تو وہ مسکرائی تھی۔ لیٹس سی مائی کیوٹ بیبی، اس کے گال پر کس کر کے بھاگی تھی۔ ہائی، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ وہ رش میں گھسی تھی۔ اسے دیکھ کر کافی اسٹوڈنٹ پیچھے ہو گئے تھے۔ تو مسٹر سننے میں آیا ہے تم یہاں روب جمانا چاہتے ہو؟ اس نے اس کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر پوچھا تھا۔ کون ہو تم؟ ویسے ہو بڑی کمال کی چیز، اور شاید تم مجھے جانتی نہیں ہو کہ میں کون ہوں۔ اس لڑکے نے مسکراتے ہوئے سگریٹ جلائی تھی۔ جانتے تو تم مجھے نہیں ہو مسٹر، اور رہی بات میری تو میں آگ ہوں، چھو ہو گے تو جل جاؤ گے۔ انوشے نے اس کے ہاتھ سے سگریٹ چھین کر کش لیا اور اس کے منہ پر دھواں چھوڑا تھا۔ کمی نہ گالی مت دینا، انوشے نے مسکرا کر کہا۔ تو اس لڑکے نے آگے بڑھ کر تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا، مگر اس کا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا تھا۔ لڑکیوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں سکھائے گی کیا؟ شانی نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ اسے دیکھ کر انوشے نے لب گول ہوئے تھے۔ چلو بیٹھ کر فلم دیکھتے ہیں، انوشے نے حریم سے کہا اور بینچ پر بیٹھ گئی تھی۔ اب تو کون آ گیا؟ ہیرو بننے کا بہت شوق ہے، آج نکالتا ہوں ہیرو گیری۔ اس لڑکے نے شانی کو زور سے مکہ مارا تھا، جس کی وجہ سے اس کا ہونٹ بیٹھ گیا تھا، مگر پھر بھی وہ رکا نہیں اور یکے بعد دیگر تھپڑ مار رہا تھا۔ انو یار کچھ کر، سر کی کتنی چوٹیں آ گئی ہیں، فاریہ نے اسے ہلاتے ہوئے کہا تھا۔ میں کیا کروں؟ سر کو ہیرو بننے کا دل چاہ رہا تھا، اب پٹنے دو، کس نے کہا تھا بیچ میں کودنے کو؟ اس نے لاپرواہی سے کہا تھا، جیسے یہ عام سی بات ہو۔ نو پلیز یار، دیکھو تو سر کی حالت، حریم نے کہا تو وہ جھٹکے سے اٹھی تھی اور پلک جھپکتے ہی وہ لڑکا زمین پر گرا ہوا تڑپ رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ وہ اپنی گردن کو پکڑے تڑپ رہا تھا۔ کچھ بھی نہیں، بس اپنی انگلی تمہاری گردن پر ماری ہے، اب یہ سوچو کہ میری انگلی سے تمہاری یہ حالت ہے تو میرا ہاتھ کیا خاک سہ پاؤ گے؟ انوشے نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ پپ پلیز اسے صحیح کر دو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ سیریسلی، جیسے میں تو تم سے بہت ڈرتی ہوں نا، پہلے سر اور اس سے سوری کرو پھر کچھ کہنا مجھے، میں سوری نہیں کہوں گا۔ گرا ہوا نہیں ہوں کہ 2 ٹکے کے لوگوں کو سوری کہتا۔ پھر وہ چڑی تو وہ ہنسی تھی۔ اوکے تو مت کہو، لیکن ایک بات سن لو، گردن سیدھی کرنے کی کوشش مت کرنا ورنہ ٹوٹ جائے گی۔ پر میں اپنی کلاس میں جا رہی ہوں، اگر کلاس کے گیٹ تک پہنچنے سے پہلے تم نے سوری کہہ دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ میری طرف سے تم باڑ میں جانا، میں تمہاری گردن سیدھی نہیں کروں گی۔ انوشے ایک دم موڑی کلاس کی طرف جانے لگی تھی۔ سوری سر، معاف کر دو، میری غلطی تھی، وہ تکلیف سے ہکلایا تھا۔ گڈ جاب۔ وہ واپس مڑی اور اس کی دبی ہوئی رگ پر پھر انگلی ماری تو وہ واپس ابھر کر اپنی جگہ پر آئی تھی۔ مائی نیم از انوشے، یاد رکھنا، اسے آنکھ مار کر سیٹی بچاتے ہوئے کلاس میں چلی گئی تھی۔ وہ فاریہ اور حریم کینٹین میں بیٹھی چائے پی رہے تھے کہ اچانک ایک لڑکی ان کی میز پر آئی تھی اور میز پر زور سے ہاتھ مارا تھا۔ ایکسکیوز می، کیا مسئلہ ہے؟ فاریہ نے غصے سے پوچھا تھا۔ تم میں سے انوشے کون ہے؟ اس لڑکی نے بھبڑے ہوئے انداز میں پوچھا تھا۔ میں ہوں، کیوں کوئی کام ہے؟
اگر ہے تو تمیز سے بات کرو ورنہ 2 سیکنڈ کے اندر یہاں سے نکل جاؤ۔ انوشی نے تنگ کر کہا تھا تم جانتی ہو میں کون ہوں؟ اس لڑکی نے چیختے ہوئے کہا تو سب اسٹوڈنٹ ان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ آئی تھنک تم مینٹل ہاسپٹل سے بھاگ کر تو نہیں آئی کیونکہ تم خود کو ہی نہیں جانتی۔ تبھی تو مجھ سے پوچھ رہی ہو؟ آئی ایم رائٹ، انوشی نے مسکراتے ہوئے آبرو اچکائی تھی۔ یو بلڈی شٹ اپ، وہ بھی چیخے تھی۔ ایکسکیوز می گائز، آپ میں سے کسی کو مینٹل ہاسپٹل کا نمبر پتہ ہے تو مہربانی کر کے انہیں بلائی، ان کا مریض بھاگ کر یہاں آ گیا۔ انوشی نے چیخ کر اٹھتے ہوئے کہا تو سب ہنسنے لگے تھے۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی زیان کو ہاتھ لگانے کی؟ اب یہ زیان کون ہے؟ سوری میں تو نہیں جانتی، میرا بوائے فرینڈ ہے وہ جسے تم نے صبح مارا تھا۔ اچھا او، ویسے یار میں نے آج تک ماما بوائز دیکھا تھا، آج تو گرل فرینڈ بوائز بھی دیکھ لیا، اس نے کہا تو سب نے ہنستے ہوئے ہوٹنگ کی تھی۔ انف، تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ دیکھو یار، میں نے تمہارے بوائے فرینڈ کو صرف انگلی لگائی تھی، اب اس نے بچوں کی طرح تم سے شکایت کر دی تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ انوشی نے معصومی سے آنکھیں بڑبڑائی تھی۔ چلو ایک کار ریسنگ چیلنج رکھتے ہیں، اگر میں جیتی تو تمہیں پورے یونی کے سامنے زیان سے معافی مانگنی پڑے گی، اور اگر تم جیتی تو تم جو کہو گی وہ میں کروں گی۔ اس لڑکی نے کہا اوکے، لیکن اگر میں جیت گئی تو جو میں کہوں گی وہ کرنا پڑے گا، بولو منظور ہے؟ اوکے ڈن، اگر تم جیتی تو؟ وطنزیہ ہنسی تھی۔ گڈ، چلو پھر کل صبح ملتے ہیں۔ اوکے گائز، کل کا شو مس مت کرنا، انوشی سب کو کہہ کر نکل گئی تھی۔ یہ شہر سے دور ہے کہ جنگل میں موجود بنگلے کا حال نما کمرہ تھا۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک میز ہے جس کے گرد 6 کرسیاں رکھی ہوئی ہیں اور 5 کرسیوں پر 4 مرد اور ایک عورت بیٹھے خاموشی سے کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ اچانک دروازہ کھلتا ہے اور کوئی تقریباً 29 سے 30 سالہ ہوبرو نوجوان اندر داخل ہوتا ہے اور سربراہی کرسی پر بیٹھ جاتا ہے۔ یس، کیا چل رہا ہے؟ کیتھرین، رپورٹ دو۔ باس، اطلاع کے مطابق وہ بیگ اس نے وہیں چھپایا تھا، میں نے اپنے آدمی وہاں بھیجے ہیں۔ ورقایا، تمہیں کام دیا تھا کہ اس کا قتل کس نے کیا ہے؟ وہ ایک عجیب شکل والے گھنٹے کی طرح مڑا تھا۔ یس باس، وہ میں نے معلوم کروایا ہے، تو صرف اتنا پتہ چلا ہے کہ ISI کی کوئی ایجنٹ تھی، اس نے مارا ہے۔ ایجنٹ تھی؟ نیم کیا تھا؟ باس، ایجنٹ ایگل، اس نے جواب دیا تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ایجنٹ ایگل، تمہاری بربادی اب میرے ہاتھوں طے ہے۔ وہ زہریلا لب بڑبڑایا تھا۔ چیف اسپیکنگ، ٹرانسمیٹر میں باس کی آواز گونجی تھی۔ یس چیف ایجنٹ ٹائیگر اسپیکنگ، کل صبح 9:30 بجے ساحل سمندر پر کار ریس ہے، تمہیں وہاں پہنچنا ہے اور جائزہ لے کر رپورٹ سینڈ کرنی ہے۔ لیکن باس ایجنٹ، اس سے پہلے ایجنٹ ٹائیگر کچھ کہتا دوسری طرف سے بات کر دی گئی تھی۔ اٹس مائی آرڈر ایجنٹ، آواز میں کھردہ پن بڑھ گیا تھا۔ سوری باس، میں پہنچ جاؤں گا۔ اوور اینڈ آل رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ سب اسٹوڈنٹ اس وقت ساحل سمندر پر جمع تھے۔ روڈ پر بینرز لگائے گئے تھے، ہر طرف خوب شور تھا۔ سب اسٹوڈنٹ ٹیمز میں بٹ کر شرائط لگا رہے تھے۔ ریان اور کرن، اس کی گرل فرینڈ، بھی پہنچ چکے تھے۔ سب انوشے کا ویٹ کرتے تھے۔ انوشے ڈر کر میدان چھوڑ کر بھاگ تو نہیں گئی۔ کرن نے فارغ کو دیکھ کر طنز کیا تھا۔ اچانک بلیک سپورٹ کار آ کر رکی تھی، اس میں سے انوشے نکلی تھی۔ سوری گائز، میں تھوڑی لیٹ ہو گئی۔ وہ معذرت کرتے ہوئے آگے بڑھی تھی مگر سامنے سے گزرتے کہ بیکاری سے بری طرح ٹکرائی تھی اور دونوں نیچے گرے تھے۔ واٹ دا ہیل، دیکھ کر تو چلا کرے۔ وہ غصے سے اٹھ کر آگے بڑھ گئی تھی اور پیچھے گرا بیکاری مسکرا پڑا تھا۔ سو گائز لیٹس اسٹارٹ، انوشے نے کہا تو سب نے ہوٹنگ کی تھی۔ وہاں پر 2 سپورٹ کارز پہلے سے موجود تھی، ایک بلیک اور ایک ریڈ، اور انوشے نے ہمیشہ کی طرح بلیک چوز کی تھی۔ اس کی اس حرکت پر کرن کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ سوری انوشے، آج تو تمہیں مرنا ہی ہوگا کیونکہ موت اور تمہارے درمیان چند سیکنڈ کا فاصلہ ہے۔ کرن سوچتے ہوئے ہنسی تھی۔ ریس سٹارٹ ہو چکی تھی، دونوں گاڑیاں فراٹے بھرتی بھاگ رہی تھی۔ اچانک موڑ آیا تو انوشے نے بریک مارا مگر گاڑی کا بریک نہیں لگا تھا۔ وہ بار بار کوشش کر رہی تھی مگر گاڑی کے بریکس فیل تھے۔ سامنے گہری کھائی تھی، اگر بریک نہ لگتے تو گاڑی سیدھا کھائی میں گر سکتی تھی۔ اس نے سیکنڈ میں فیصلہ کیا تھا اور دروازہ کھول کر باہر چھلانگ لگا چکی تھی، مگر باہر نکلتے ہی 100 وارڈ کا جھٹکا لگا تھا کیونکہ وہی بیکاری سیم کار لیے وہاں کھڑا تھا۔ دونوں گاڑیاں فل سپیڈ سے آگے پیچھے دوڑ رہی تھی۔ آگے کرن کی کار تھی، انوشے اس سے تھوڑی پیچھے تھی۔ یہ بچ کیسے گئی؟ کرن اسے دیکھ کر چونک گئی تھی۔ انوشے اس کے چونکنے کا فائدہ اٹھا کر اسے اوورٹیک کر کے آگے جا چکی تھی۔ ہورے، انوشے جیت کے اس کی گاڑی رکتے ہی سب نے ہوٹنگ شروع کی تھی۔ فاریہ اور حریم بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ مطلب کیسے جیت گئے؟ ابھی تک تو پیچھے تھی۔
کرن نے حیرانی سے پہلے اسے پھر گاڑی کو دیکھا، پوچھا تھا آپ کو کیوں، مجھے کچھ ہونا چاہیے تھا کیا؟ انوشی نے مسکرا کر پوچھا تھا نہیں تو میں ایسے ہی پوچھ رہی تھی۔ وہ جانے کے لیے مڑی تھی۔ ارے کہاں جا رہی ہو گائز، چیلنج کے حساب سے میں جیت گئی ہوں تو میں جو کہوں گی وہ تمہیں کرنا پڑے گا، رائٹ؟ انوشی نے کہا تو سب نے تجسس سے دیکھا تھا۔ میں تمہیں زیادہ کچھ نہیں کہوں گی، بس ایک دن کے لیے 24 گھنٹوں کے لیے تم میری میڈ ہو، ابھی 11 بجے سے کل 11 بجے تک۔ بٹ میں ویسا نہیں کروں گی۔ ایسا میں وہ اس کی بات سن کر چیخی تھی، کرنا تو پڑے گا، کیوں گائز؟ انوشا نے اسٹوڈنٹ کی طرف دیکھا تو سب نے اس بات میں سراہ لیا، تم مجھے جانتی نہیں ہو اس لیے کہہ رہی ہو، تم جیسیوں کو میں چٹکیوں میں مسل سکتی ہوں۔ کرن نے حقیرانہ انداز میں کہا تو وہ ہنس پڑی تھی، ہاں قسم سے یار مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ تم کون ہو، کس کی بیٹی ہو، بات چیلنج کی ہے اور یہ تم نے سٹارٹ کیا تھا اور اب پورا بھی تم کرو گی، سو فالو می، انوشا کہہ کر گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ واٹ دا ہیل، ہاؤ از پاسبل، وہ چیخا تھا، پتہ نہیں باس، ہم نے ہر جگہ ڈھونڈا مگر وہ بیگ وہاں نہیں تھا، دفعہ ہو جو یہاں سے، مجھے ہر حال میں وہ بیگ چاہیے، میں کامیابی کے اتنے قریب آنے کے بعد واپس نہیں جا سکتا۔ وہ چیخا تو اس کا آدمی کمرے سے نکل گیا تھا۔ وہ بات سنتے ہی اس کے سینے پر سانپ لوٹ کے تھے، تم لوگ ایک بار پھر مجھ سے جیت گئے ہو، مگر اب ایسا نہیں ہوگا، میں ایسی بازی کھیلوں گا کہ تم لوگ دیکھتے رہ جاؤ گے، اب اس شطرنج کے کھیل میں رانی میری ہوگی۔ خوشی اور باقی اسٹوڈنٹ وہاں سے سیدھا یونی پہنچے تھے۔ یار ایک برگر لیا، انوشا نے کرن کو کہا تو وہ تنگ آ گئی تھی۔ چیلنج بھول گئی کہ انوشا نے کہا تو وہ پیر پر ٹھتی برگر لینے گئی تھی۔ کمال کر دیا یار تم نے، تو تمہیں پتہ ہے ہماری جان نکل گئی تھی جب تمہاری کار ہمیں نہیں دکھی تھی، حریم نے کہا تو وہ ہنس پڑی تھی۔ انوشا دانیال شاہ جیتنے کے لیے ہی پیدا ہوئی، انوشا نے کہا تو وہ بھی ہنسی تھی، دیکھو مجھے گھر جانا ہے، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی، میں گھر کے بدلے 3 دن تک یونی میں تمہاری میڈ بن جاؤں گی، پلیز سوری، کرن نے التجائی انداز میں کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا، اوکے مگر اپنی بات پر قائم رہنا، انوشا نے کہا تو وہ وہاں بھاگ گئی تھی۔ ہاتھ ہے وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھی تو سامنے سے آتے شانی سے ٹکرا گئی تھی۔ کیا ہے دیکھ کر نہیں چلتی کیا؟ وہ غصے سے بولا تو اس کے چہرے پر ڈمپل پڑا تھا اور سامنے کھڑی انوشا اس کے ڈمپل میں کھو گئی تھی۔ عجیب لڑکی ہو، خود دیکھ کر نہیں چلتی اور پھر دوسروں پر غصہ نکالنا شروع کر دیتی ہو۔ او محترمہ، آپ سے کہہ رہا ہوں۔ شانی چکپ سے کچھ کہہ رہا تھا، اس کا جواب نہ پا کر اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی تھی۔